اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج ہم بات کریں گے بلند اخلاق کے اوپر، اس کی اہمیت کے اوپر، اور اگر ہم بلند اخلاق والے بن جاتے ہیں تو ہمارا معاشرے کے اندر جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہو جاتا ہے، اور اس اہم کردار کو ہم نے پھر ادا کیسے کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اگر مختلف پہلوؤں کو اٹھا کے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو اعلان نبوت سے پہلے کا وقت ہے، 40 سال کی جو زندگی گزاری، اس کے اندر آپ بلند اخلاق والے مشہور ہو گئے۔ اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ ریاضت کی، عبادات کی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا کردار یہ تھا کہ آپ کو لوگ صادق اور امین بھی کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال مکہ کے اندر جو جد و جہد کی، جو آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس کے پیچھے بھی جو بنیاد تھی وہ آپ کا کردار تھا، آپ کے بلند اخلاق تھے۔ آپ نے لوگوں نے جو آپ کو تکالیف پہنچائی ان کو آپ نے برداشت کیا، لوگوں کے آپ نے منفی رویوں کے سامنے مثبت رویے اپنائے، جس سے اللہ رب العزت نے آپ نے اتنی محنت کی کہ اللہ قرآن اتارنا پڑ گیا، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان والے نہیں بنیں گے، آپ نے اتنی مجاہدہ مشقت کی تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کی ایک آیت کا۔ تو جو بلند اخلاق والے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہیں اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف جو رکھتے ہیں مہمان، میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں، پیر سید علی حیدر شاہ بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ غلام رسول عرفانی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد کاشف گولڑوی صاحب، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں سر سب سے پہلے آپ سے پیر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ بلند اخلاق کا ہمارے اندر آج معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے ہمارے اندر ناپید ہو چکا ہے، میں یہ کہوں گا، اور اخلاق والے لوگ تو ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، لوگ موجود بھی ہیں، لیکن یہ اخلاق کا جو فقدان ہے ہمارے اندر حضرت، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں، کیوں ہے؟ بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ اس چینل پہ مدعو کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ تو قبلہ، آپ کا جو سوال ہے کہ ہمیں جو ہے آج کل ہمارے لوگوں میں خلق اور اخلاق نہیں پایا جاتا، وہ جو ہے حضور کی سیرت مبارک کو اگر ہم پڑھیں، حضور کی سیرت کو دیکھا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ بلند اخلاق جو ہے وہ میرے نبی کا ہے۔ رسول اللہ کے اخلاق کو بندہ حضور کی سیرت کو پڑھ لے تو بندہ ایک انسان بن جاتا ہے۔ اور حضور کا اخلاق اتنا اخلاق عظیم تھا کہ ایک میں واقعہ آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں مدینہ شریف میں، تو آپ کی گرد و نواح جو ہے صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ حضور درمیان میں تشریف فرما ہیں اور ارد گرد صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، تو ایک بھاری بھرکم صحابی رسول، انہوں نے اپنے جو ان کے جوڑے مبارک تھے وہ ان کے لکڑی کے تھے، تو وہ صحابہ کو کرتے سائیڈ پہ کرتے کرتے حضور کے بالکل قریب آ گئے، اور انہوں نے حضور کے قدم مبارک کے اوپر اپنا وہ پاؤں رکھ دیا۔ وہ جیسے لکڑی کے انہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے ویسے ہی انہوں نے پاؤں رکھ دیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی، آپ اپنے ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے، تو حضور نے وہ چھڑی ان کے پیٹ میں جب آپ کو درد کی شدت ہوئی تو آپ نے وہ کیا کہ میرا پیر ہے، تو آپ نے وہ صحابی رسول بڑے پریشان ہوئے، حتیٰ کہ اتنی درد تھی کہ حضور سے عشاء کی نماز بڑی مشکل سے پڑھائی گئی۔ تو جناب جب فجر کی وہ صحابی رسول روتے رہے، آپ جب فجر کے ٹائم باہر آئے، فجر کی نماز پڑھائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں صحابی جو میرے کل پاؤں پہ چڑھے تھے ان کو بلا کے لایا جائے۔ تو ان کو بلایا گیا، تو صحابہ نے کہا کہ اب ان کو حضور کوئی نہ کوئی سزا دیں گے۔ تو حضور نے بلایا اور حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہارے پیٹ کے اندر اپنی درد کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنی وہ جو چھڑی تھی وہ میں نے کھبائی،
مجھے معاف کر دو. اللہ اکبر اللہ. ہے جی, اگر تمہیں درد ہوا ہو تو میں اس ساری رات اس پریشانی میں رہا کہ میرے امتی کو میں نے اور میرے صحابی کو میں نے جو ہے وہ چھڑی کھبائی ہے اور اس کے درد سے شاید وہ اس کو زیادہ زور سے لگ گئی ہو. اگر تمہیں لگی ہو تو مجھے معاف کر. یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور کا اخلاق ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور صاحب غلام رسول عرفانی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت میزان میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا. یہ حسن اخلاق بنیادی طور پر ہمارے اندر پیدا کیسے ہو, میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے جو یہ ٹاپک رکھا ہے نا, یہ وقت کی ضرورت تھی. جی, ہمارے ہاں بہت آپ کو عبادت گزار بندے نظر آئیں گے, مسجدوں میں جانے والے نظر آئیں گے, حفاظ کرام نظر آئیں گے, مختلف مذہبی شعبہ ہائے سے تعلق رکھنے والے بندے نظر آئیں گے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اخلاق کی کمی بھی آپ کو انہی میں محسوس ہوگی. یہ جو رغبت مسجد کی ہوتی تھی نا, تو وہ لوگوں کا اخلاق ہوتا تھا. یا خانگاہ میں لوگ آتے تھے تو وہ صاحب جو ہوتے تھے ادھر مزار پہ سجادہ نشین یا ان کے متولی, ان کے کردار کو دیکھ کر, ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں کا ہجوم ادھر ہو جاتا تھا. یہ ہم کس طرح یہ اخلاقیات کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے, اس پہ عمل کریں گے, تو پھر ہمارا اخلاق بہتر ہو سکتا ہے. سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی, تو اس کی ناراضگی ہو گئی اپنے خاوند کے ساتھ. تو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ اپنے خاوند سے صلح کر لو. اس نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں یا حکم کر رہے ہیں؟ تو آپ کا اخلاق دیکھیں کتنا بلند. آپ نے آگے سے جواب دیا کہ میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں. یہ دیکھیں کہ مالک کونین ہیں, وہ اپنی خادمہ کو کیا کہہ رہے ہیں, میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں. اور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ جو پہلی زندگی ہے نا, اس میں سوائے اخلاقیات کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جن لوگوں نے آپ کی تبلیغ کو رد کیا, اللہ کی تبلیغ کر رہے تھے, آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کو مانا. یہ کہا کہ یہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے نا, محمد رسول اللہ, ابو طالب علیہ السلام کا جو بھتیجا ہے, یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ جو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق تھے. بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں اور آپ ان تکالیف کو برداشت کرتے ہیں, اور آپ کے اوپر ایون کہ اونٹ کی اوجڑی تک پھینکی جاتی ہے تو آپ اس تکلیف کو بھی برداشت کرتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق تھے. اور پھر سب سے بڑھ کر کے طائف کا واقعہ, میں علامہ صاحب کاشف صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. طائف کے اندر آپ جاتے ہیں, دعوت و تبلیغ کی بات کرتے ہیں, ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کرواتے ہیں, لیکن وہ آپ کی بات سننے کی بجائے شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں, اور وہ آپ کو اتنا مارتے ہیں کہ آپ کا موزہ مبارک جو ہے وہ خون سے بھر جاتا ہے. تو اس کے باوجود آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے. فرشتے آپ کے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حکم فرمائیں میں جو ہے وہ ان کو ملیہ میٹ کر دیں, لیکن آپ ان کے لیے پھر بھی دعا کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے بلند اخلاق کا ایک بہت بڑا عملی نمونہ اور ہے ہمارے سامنے. میں چاہوں گا علامہ صاحب کہ آپ بھی اس کی حسن اخلاق کے فضائل کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں, لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں جی, تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. حضرت علامہ صاحب, میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اخلاق بنیادی طور پر ہم کہتے کس کو ہیں, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کی جائے کہ اپنا حق کسی کو معاف کر دینا یہ بھی اخلاق کے درجے کے اندر آتا ہے. کوئی آپ کو گالی دیتا ہے, آپ اس کی گالی کو برداشت کر جاتے ہیں, یہ
اخلاق کے درجے میں آتا ہے، یا جتنی زیادتی جس نے کی اور آپ بھی اس کے ساتھ بدل میں اتنا ہی زیادتی کر جاتے ہیں تو یہ معاملہ برابر ہو جاتا ہے؟ آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا بدل میں اتنی زیادتی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جس طرح سے قتل کا بدلہ قتل ہے، اس زمرے کے اندر میں بات کر رہا ہوں۔ ایک تو اخلاق کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں، دوسرا میں چاہوں گا کہ اس کے جو فضائل ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ مجھ سے پہلے قبلہ شاہ صاحب نے، عرفانی صاحب نے بڑے آسن انداز میں گفتگو فرمائی۔ میں تھوڑی سی ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن اخلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سورہ قلم میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جیسے کہ شاہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ فرمایا کہ سب سے بہترین اخلاق میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اب یہ بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک آپ دیکھیں کہ نبی پاک نے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ وہ 40 سال کا دور اگر آپ دیکھیں نا تو جو ظلم و ستم سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات و برکات پر ہوئے، اس میں سب سے پہلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بات کہ آپ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو آپ پر کوڑا پھینکا جاتا ہے، بڑھیا کوڑا۔ اعلان نبوت کے بعد پہلے، اچھا، اعلان نبوت سے پہلے، وہ بعد والا واقعہ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو رسول اللہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، ٹھیک، جب یہ کوڑا بڑھیا پھینکتی ہے تو رسول اللہ کا کردار کیا ہے، اس پہ دیکھیں۔ آپ روزانہ گزرتے ہیں مکہ کی گلیوں سے، روزانہ یہ عمل ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھیا بیمار ہو جاتی ہے، رسول پاک اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ بستر مرگ پہ ہے، میرے نبی کا اخلاق دیکھیں کیسا ہے۔ اب وہ بڑھیا سوال کرتی ہے کہ آج میں بیمار ہوں، خستہ حالی میں ہوں اور مجھ سے آپ کی سانس لینے کے لیے آ گئے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں آپ کے جیسا نہیں ہوں۔ جو بات آپ نے کی کہ اتنے ظلم و ستم کے باوجود اتنا بڑا کردار، وہ کردار کس طرح ثابت ہے، آئیے میں قرآن پاک کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یہ جو سارا معاملہ ہوا ظلم و ستم کا، طائف کا ہوا، جو طائف میں حضور گئے، پتھر مارے گئے، آپ کو گالیاں نکالیں گی، آپ کا مذاق اڑایا گیا، حتیٰ کہ آپ کو پتھر اس قدر لگے کہ آپ کی پیشانی سے خون اترا اور سارے نالین مبارک بھر گئے، پھر بھی ان کا دعا دینا، یہ اصل میں وجہ کیا ہے؟ قرآن نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جو خود رحمت للعالمین ہو اس کے اخلاق کا کیا کہنا، اس کے انداز۔ لیکن سب سے بنیادی بات جو آپ نے کہی کہ اخلاق کہتے کسی ہیں، اصل عبادات میں سب سے بڑی عبادت اخلاق ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، سیاستہ میں، دیگر کتابوں میں ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو عبادت ہے وہ اخلاق ہے۔ اور اخلاق کہتے کسی ہیں؟ اخلاق یہ ہے کسی کے ساتھ محبت کرنا، اخلاق یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ جو آپ نے یہ بات کی کہ کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کیا اس سے بدلہ لینا ضروری ہے؟ اس میں قرآن نے سورہ رحمان میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، اور برائی کا بدلہ برائی ہے۔ لیکن افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ اگر زیادتی کا بدلہ بھی لیا جائے اس سے بھی قرآن نے، احادیث نے جائز قرار دیا ہے کہ جتنی زیادتی ہو اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، مجھے آگے بڑھنا ہے، پیر صاحب میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق کو چھوڑ دے وہ کل روز قیامت اس کا بدل مجھ سے لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ہم اس کی تشریح کے اندر جاتے ہیں تو بے شمار ایسے واقعات موجودہ دور کے سینیریو کے اندر ہمیں ملتے ہیں کہ کہیں پر ہمیں میراث کا مسئلہ ہے، کہیں پر ہمیں کاروبار کے اندر معاملات کا مسئلہ ہے، کہیں پر آپ کے اور دیگر روزانہ کے امور کے اندر معاملات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر اس کی میں چاہوں گا کہ آپ تشریح فرمائیں۔ ظاہر آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے اور اپنے مسائل لے کر آتے ہوں گے، تو جب ہم اپنے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا کردار ہے جو ہم بیسیکلی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر چونکہ ہمارے سامنے ہماری آخرت ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ سے اس کا بدل لینا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ جو بنیادی طور پر جو کردار ہے اس کو آج معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے کہا
یہ بڑا ہی آج کل کے دور میں بہت زیادہ کہ آج کل لوگ اپنا حق چھوڑتے نہیں ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ چھوڑنا بہت مشکل بات ہے, اور جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ مجھ سے اپنا روز قیامت وہ حق لے لے, اور حضور کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہمیں جو ہے انسانوں میں, یہ ہمیں جو ہے حضور کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے یہ ہمیں یہ بات ضرور کرنی چاہیے, خصوصی ہم خانقاہ کے لوگوں کو, کہ لوگوں کی اصلاح میں یہ بھی بات ڈالی جائے کہ جیسے کہ دیہات میں لوگ جو ہیں وہ اپنی بہنوں کا حصہ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں, وہ دیتے نہیں, اور بالکل عام ہو سکے. اب شہروں میں بھی یہ کام اور سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے, اور اس کے بدلے افطاری کروانے کو ترجیح دی جاتی ہے. جی میں نے افطاری کرائی ہے, میرے لیے دعا کر رہا. تو بالکل وہ جو ہے کہ یہ لوگوں کو اس کا شعور دیا جائے کہ یہ بات کو عام کیا جائے کہ حضور نے اس کا وعدہ فرمایا ہے. تو ہمیں جو ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے حضور کی اس بات کو آگے لوگوں میں ہمیں یہ کنوے کرنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے. تو یہ جو ہے یہی میں بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے, اور یہی وہ ہے کہ یہ بات لوگوں کی اس لیے ہے کہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہیں. دین سے دوری ہے, دین سے دوری بنیادی طور پر اس کی وجوہات تو بے شمار ہیں, اور موجودہ دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دین ہمارے تک بہت زیادہ آسان ہو کر اس وقت موجود ہے. ہمارے ہاں خانقاہوں کا نظام موجود ہے, ہمارے ہاں درس و تدریس کا نظام موجود ہے. اب ہمیں اس طرح سے محنت نہیں کرنی پڑتی. ہمارے پاس تمام بخاری شریف کی احادیث کو اٹھا کے دیکھیں, صحیح ستہ کو اٹھا, تمام کی تمام شریعت ہمارے پاس جو ہے وہ کتابی شکل کے اندر اس وقت موجود ہے. لیکن امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے, اور یہ امپلیمنٹیشن کیسے ممکن ہو سکتی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بالکل, یہ امپلیمنٹیشن جو ہے, اب دیکھیں جیسے قرآن مجید ہے, قرآن مجید ہمارے گھر کی زینت ہے, ہم لوگوں نے اسے اپنی الماریوں میں رکھا ہوا ہے, ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں. سب سے زیادہ جو ہے اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے انسان بننا ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کی تعلیم ہی لیتا رہے, تو وہی اس کے لیے بڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا, عرفانی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. عرفانی صاحب, ایک حدیث میرے سامنے سے گزری جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اب یہ ظلم کرنا ہے تو بدلے میں کہا جا رہا ہے کہ تم معاف کرنا سیکھو, کوئی تمہیں محروم کر رہا ہے تو تم اسے عطا کرنا سیکھو. یہ جو عطا کرنے, یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا اگر ہم احاطہ کریں تو ہمیں ان کی زندگی سے جو بیتے واقعات ہیں ان میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محروموں کو عطا بھی کیا. محروم جو آپ کو محروم کر رہے ہیں آپ ان کو عطا کر رہے ہیں, جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں آپ ان کو معاف کر رہے ہیں. اس رویے کو آج کے دور کے اندر کیسے ہم اپنا سکتے ہیں سر؟ قبلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, کوئی بندہ حق پر ہو اور حق پر رہتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس دنیا میں حق چھوڑ دے, میں محمد روز محشر اس کی شفاعت کروں. سبحان اللہ. سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری کا اتنا صلہ دیا ہے, اچھے اخلاق کا اتنا صلہ عطا کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سند دے رہے ہیں کہ تم حق پر ہو اور اللہ کی رضا کی خاطر فساد کو ختم کرنے کے لیے میں تو اپنا حق چھوڑ دو, میں تمہیں شفاعت کی سند دیتا ہوں. دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کا برداشت کریں. تو اس کی مثال تو بڑی مشہور بچے کوئی تقریباً آتی ہے کہ سرکار مولا کائنات جناب علی علیہ السلام ایک جنگ میں کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں, تو اس کے ساتھ اور کوئی ہیلا وسیلہ نہیں ہوا تو اس نے نا آپ کے چہرہ مبارک پر نا تھوک دیا. تو سرکار مولا کائنات شدت میں آتے, غصے میں آج طرح کے میرے جیسا کوئی مسلمان ہوتا تو دیکھے ان کا برتاؤ دیکھے کہ سرکار مولا کائنات اسے کہہ رہے جاؤ اب میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. برداشت کا یہ عالم, برداشت. سبحان اللہ. آج بھی ہم اگر ان کو ہی فالو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اخلاق بھی بہتر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس میں آگے بڑھ کر حضرت علی سے انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے اس وقت میں قتل کر سکتے تھے, آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا
کہ میری لڑائی بھی اللہ کے لیے تھی اور میرا چھوڑ دینا بھی تجھے اللہ کے لیے تھا، کہ پہلے میں تجھے اللہ کے لیے جو ہے وہ مار رہا تھا، لیکن بعد میں میری ذات اس میں انوالو ہوگی تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تو ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہے، اگر کسی سے بغض بھی رکھے تو وہ اللہ کے لیے ہی رکھے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اولیاء کرام کا یہی فلسفہ ہے کہ الحب للہ البغض للہ، اگر کسی سے پیار کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو، اگر کسی سے نفرت کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو۔ تو دیکھیں کہ بنیاد کیسی سرکار مولا کائنات نے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس وقت وہ چاہتے تو اس کو بالکل ختم کر سکتے تھے، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے اپنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر دکھایا۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک کا کہا جا رہا ہے 12 منٹ، بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ محمد کاشف گولوی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ہمارے ہاں آج کل قطع تعلق کی بہت عام ہو چکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو، جوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ قطع تعلقی کی اگر بنیاد اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر بنیاد بھی ہمارے برے اخلاق ہی ملتے ہیں ہمیں۔ تو میں چاہوں گا کہ موجودہ سینیریو کے اندر صلہ رحمی کے اوپر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے، قطع تعلق ہی نہ ہو، جوڑ ہو آپس کے اندر، اور یہ جوڑ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کی۔ قرآن پاک نے اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو انسان 3 دن تک اگر صلح نہیں کرتا، 3 دن تک صلح نہیں کرتا، یعنی قطع تعلق میں وہ صلح نہیں کرتا، اس میں قرآن نے اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تمام مومنین مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ فرماتا ہے کہ دو خاندان، دو قبیلے، 2 گروہ، 2 بڑے جماعتیں یا اس سے بڑے 2 ریاستیں اگر آپس میں جھگڑیں، لڑائی ہو جائے، قطع تعلق ہو جائے، قرآن کہتا ہے کہ ان میں صلح کراؤ، ان میں صلح کراؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا کہ جو انسان محبت اور اخوت کا رشتہ قائم کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت وہ میرے نزدیک 2 انگلیوں کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک کا جو 63 سالہ زندگی کا کردار اور اخلاق ہے وہ اس میں شامل حال ہے۔ یعنی صحابہ کو بھی یہ ترویج دی جاتی تھی۔ صحابہ کے اندر کیا موجود تھا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں، چند صحابی ایسے تھے کہ جن کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ امام نسائی نے اس کو بیان کیا، لڑائی کے دوران رسول پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک فرمایا واتقوا اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واللہ عالم، رسول اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، فدا کا امی بھابی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ یا رسول اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، آپ سے بھی ڈرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرتے تو کبھی آپس میں جھگڑا نہ کرتے۔ فرمایا کیا تمہیں قرآن کا فرمان یاد نہیں، اللہ کا فرمان یاد نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، فساد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت میں اور پکڑ میں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ وہاں سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے اس بات کو ذہن نشین کر لو، جو آدمی، جو شخص آپس میں جھگڑے، قطع تعلق کرے، ان 2 آدمیوں، ان 2 خاندانوں کے درمیان اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے صلح کروا دو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو انداز تکلم ہے رسول پاک علیہ السلام کا، اور وہ بات اس طرح وارد ہوئی کہ چند دن ایسے گزرے صحابہ پہ کہ ان کی طبیعت لاغیر ہو گئی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کئیوں کو تو شدت سے بخار ہو گیا۔ ان کے اندر یہ بات تھی کہ یہ بہت بڑی گستاخی، اور رسول پاک ناراض ہو گئے، اور نبی کا ناراض ہونا خدا کا ناراض ہونا ہے۔ اس بات پہ جب رسول پاک کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور نے فرمایا یہ لوگ کامل ایمان والے ہیں جو
قطع تعلق کی باتیں جھگڑ رہے تھے، آپس میں معاملات میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف اتنا تھا کہ انہوں نے اس بات کو خوف میں رکھ کے انہوں نے اللہ کا جو خوف تھا اس کا احساس کرتے ہوئے، ان کے ایمان کی تکمیل یہی بات کرتی ہے کہ انہیں اللہ بھی پیارا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیارا سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ اللہ رحمان